بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤوف زبیر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہی پرانا جو پچھلی بار تھا، ٹی ایچ کیو ہسپتال بچاؤ تحریک۔ میرے ساتھ مہمان خصوصی ہیں جناب ملک صلاح الدین صاحب، سابق چیئرمین ہیں بلدیہ منڈی بہاؤالدین کے، اور اس تحریک کے روح رواں ہیں، ان کا بہت کلیدی کردار ہے، ان سے جانیں گے۔ اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب ہیں میرے ساتھ، اور نائلہ راجہ ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب سابق سٹی ناظم ہیں، اور میرے ساتھ آج ایک نئی ہستی تشریف رکھتی ہیں جناب عبداللہ خان صاحب، ان کا تعلق کاف لیگ سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں ملک صلاح الدین صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت سے نوازا۔ تو کہاں تک جو ہے منڈی بہاؤالدین ٹی ایچ کیو ہسپتال بچاؤ تحریک کہاں تک پہنچی؟ جی روم بھائی، میں تھوڑی سی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریفرنس سے تھوڑی میں منڈی بہاؤالدین کی تاریخ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1924 میں یہ شہر چک نمبر 51 کے نام سے آباد کیا گیا۔ آج بھی اس کی غلہ منڈی آپ دیکھیں گے تو بڑی جدید ترین اور وسیع و عریض غلہ منڈی میں شمار ہوگا، اور غلہ منڈی ہونے کی وجہ سے یہ شہر اس وقت بھی ایک کاروباری ہب تھا اس علاقے کے لیے۔ اسی طرح آگے چلتے چلتے جب یہ شہر جو ہے ڈیولپ ہو گیا برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں، 1941 میں جو بڑے بڑے شہر تھے ان میں سب جگہ انہوں نے ایک سول ڈسپنسری قائم کی۔ یہ جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے یہ ایکچولی 1941 میں اس وقت سول ڈسپنسری جو ہے نا وہ بنی۔ اس کے بعد 1983 میں اس کو تحصیل لیول ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد میں اسے ڈی ایچ کیو چونکہ نہیں بنا تھا، اس کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کا ڈیزگنیٹڈ آپ کہہ لیں کہ اس کو نام دیا گیا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے۔ اس میں شاید کچھ اس قسم کا تاثر شاید کچھ لوگوں نے دیا ہے کہ کچھ لوگ اس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو جو مرالا روڈ پہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فنکشنل ہو۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے اس بات کو ڈیمانڈ کیا تھا اس کو جتنی جلدی اس کو فنکشنل کیا جائے۔ ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ ہاسپٹل فنکشنل ہوا۔ ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہ ہماری جو تحصیل لیول ہیڈ کوارٹر کی جو فیسلٹیز یہاں موجود تھی، وہ اب صورتحال کیا ہے کہ رات کو 8 بجے کے بعد کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر بھی یہاں اویلیبل نہیں ہوتا۔ اور یہ شہر یقین یعنی اتنا غریب غربا لوگوں کا شہر ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے زیادہ۔ 70% آبادی ہے جو لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، 70% آبادی ہوگی وہ جو لوئر۔ اگر خدا نہ خواستہ رات کو 2 بجے 1 بجے کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور ایمرجنسی کوئی بھی بن جاتی ہے، تو مجھے بتائیں وہ کس طرح اتنی دور جو ہے نا وہ اس کا پہنچتے ہی کام ہو جائے گا۔ اگر وہ رکشہ لے گی کم از کم 500 یا 1000 روپے رکشہ لگا۔ اب بتائیں کہ اس جو غریب لوگ ہیں جن کے بیچاروں کے اور ذریعے ہی کوئی نہیں، روٹی چلانی آج کے دور میں اتنی مسئلہ بن ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کنوینس کا اتنا بڑا جو ہے نا جی خرچہ اس کو افورڈ کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں اس ہاسپٹل کو ری ویمپنگ کے نام پہ کروڑوں روپے یہاں خرچ کیے گئے۔ اس میں اپنا ایمرجنسی بلاک بنایا ہے، اس میں ٹراما سینٹر بلاک بنایا ہے، اس میں ڈائلسس یونٹ کا نیا بلاک بنایا ہے، اس کی سارے ہاسپٹل کے وارڈز جو ہیں وہ بالکل ٹائلز اور یہ اور وہ سارا کچھ لگا ہے۔ اگر یہ ہسپتال کو اس طرح ویران کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ کتنا قومی لیول پہ ہمارا کتنا نقصان جو ہے نا وہ ہوگا، اور غریب آدمی تو پس کے رہ جائے گا۔ ہماری صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو تحصیل لیول کی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی کو اور مثال کے ایک جگہ اب آپ ذرا غور کریں کہ اوکاڑا جو ہے وہاں اسی طرح ٹی ایچ کیو ہاسپٹل تھا، جب وہ ڈسٹرکٹ بنا تو اسی شہر میں وہ ٹی ایچ کیو اسی طرح کام کر رہا ہے، اور ڈی ایچ کیو جو ہے وہ نیا انہوں نے چل رہا ہے۔ اسی طرح خوشاب میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل اسی طرح چل رہا ہے، اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل بھی نیا جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے ہماری اور پھر ایک اور بات ایک ٹیکنیکلی اور قانونی بات ہے کہ جو نیا ہاسپٹل بنا ہے اس کا سٹاف جو ہے ایس این ای اس کی علیحدہ منظور ہوئی ہے، اس کا الیکٹریکل اکوپمنٹ، اس کا سرجیکل یونٹس اور اس کی ساری اور فرنیچر اور سارے اور اس کے لیے بجٹ اپروو ہے،
وہ تو وہاں خرچ کریں، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارے سے شہر کے لیے جو ہے نا اور زیادہ لیٹسٹ جو ہے وہاں وہ ہوگی ضرورت. لیکن یہاں جو اتنی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ ایک THQ ہاسپٹل کے لیے بہترین بلڈنگ ہے اور اس کے لیے انتہائی فٹ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، جب آپ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس اسپتال کی جو نیا بنا ہے مرارا روڈ پر اس کی SNE الگ بنی ہے، سارا کچھ اس کا الگ ہے، اس اسپتال کی SNE الگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. تو پھر یہاں سے سٹاف ادھر کیوں لے جایا گیا، یہاں سے مشینری کیوں لے جائی گئی، یہاں سے سارا کچھ ختم کر کے وہاں کیوں لے گئے؟ یہ بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ کسی سازش کے تحت یہ سارا شہر کے ساتھ ہمارے زیادتی ہے. حالانکہ ہم تو مطلب یہ ہے کہ بھی اپنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بھی ہمارے اگر کسی نے تو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے نا، کسی نے تو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اور اس میں پھر CO ہیلتھ اور MS صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے. آج ہماری ملاقات DC صاحب سے بھی ہوئی ہے، انہیں بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ یہاں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو خدا را اسی طرح چلنا دیے جائے. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ لاہور میں کتنے ہاسپٹل ہیں، آپ سیالکوٹ چلے جائیں وہاں ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے، سردار بیگم ہاسپٹل بھی ہے، کسی شہر میں آپ چلے جائیں مطلب یہ ہے جنہوں نے یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے کہ یہاں THQ قائم رہے اور وہاں DHQ کو. اچھا ملک صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ DHQ رہتا یہ بھی DHQ قائم رہتا ہے، ایسا ممکن نہیں تھا جب اس کی ایسا نہیں لگا ہے 2 DHQ نہیں چل سکتے؟ بالکل ممکن تھا، لیکن وہی بات وہی ہے کہ ہمارے نمائندوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی ہے، صرف اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جی ناظر صاحب آپ یہ فرمائیے گا جو آپ نے اس پروگرام کے بعد ملاقاتیں کی ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ رزلٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 94 کا بہت مشکور ہوں کہ ایک عوامی مسئلے پر یہ تسلسل سے پروگرام کر رہے ہیں. میں بھی کچھ تھوڑا سا ملک صاحب بھائی ہیں انہوں نے ماضی کے تناظر میں کچھ باتیں کیں، تو میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ، سیکرٹری ہیلتھ منسٹر، مقامی انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ DHQ منڈی بہاؤالدین ایک اعزازی طور پہ بنایا گیا DHQ تھا. یہ تحصیل لیول ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی نہیں تھا، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول ہاسپٹل تھا. جب 93 میں ہمارا ضلع بنا تو انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے ضلعی کوئی بھی ہاسپٹل DHQ کا درجہ جس کو دینا ہے. یہ پراپر DHQ کی اس کی SNE کوئی نہیں بنی، یہ اعزازی طور پر اس کو درجہ دے دیا گیا DHQ کا کہ جب تک اس کا DHQ بنتا نہیں اس وقت تک یہ ایسے فنکشن رہے گا. 2008 میں جب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا جس میں 400 بیڈز پر مشتمل ایک ہسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ کارنامہ چودھری پرویز الہی صاحب کا، ان کے ساتھ جو سپورٹ میں تھے بھٹی برادران، ان کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل دیا 400 بیڈ پر مشتمل، جس میں ایک میڈیکل کالج بھی ساتھ تھا، کیونکہ 300 سے اوپر بیڈز پر جب ہاسپٹل جاتا ہے خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ یہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے کے میڈیکل کالج بھی ضلع کو دیا جائے. اب بدقسمتی سے ہمارے نمائندوں کی سستی کہہ لیں یا کوئی سازش کہہ لیں کہ اس میں اس 400 بیڈز کو کم کر کے 268 بیڈ پہ یہ مشتمل DHQ دیا گیا. اس وجہ سے وہ میڈیکل کالج تو ختم ہو گیا. چلیں بہرحال اس میں کیا ہوتا رہا کہ ہم نے خود جلوس نکالے، گورنمنٹ سے مطالبات کیے کہ ہمارا DHQ جو ہے اس کو فنکشنل کیا جائے، اس کی بلڈنگ بنائی جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی بلڈنگ مکمل ہوئی تو حکومت پنجاب نے یہ آرڈر دیا کہ یہاں پہ DHQ کو فنکشنل کیا جائے. اس میں ہوا کیا تھا کہ جو اس کا SNE تھا، جو انتظامیہ کی طرف سے ہمیں معلومات ملی ہیں، اس میں جو ڈاکٹرز کی تعداد تھی اس میں یہ DHQ کا عملہ بھی شامل کر دیا گیا. جو دوبارہ SNE چینج کی گئی جب میڈیکل کالج کو ختم کیا گیا تو اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو بھی اسی میں ضم کر دیا گیا کہ یہ بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، اس کا عملہ اور اس کے بیڈز بھی ان کی گنتی کر کے لہٰذا اس کو وہاں پہ فنکشن کرنے کے لیے کہا گیا. اور عوامی نمائندوں سے یہ رائے لی گئی تو یہاں پہ انہوں نے گائنی ہسپتال کا مشورہ دیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوامی نمائندے جن کو عوام کا درد شاید اس لیے نہیں
کہ وہ کارل مارکس صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کھڑکی کی اوٹ سے سردی اور گرمی کو دیکھنے والا بندہ اور جس نے کبھی دھوپ نہیں جھیلی، اس کو غریب آدمی کے حالات کا پتہ نہیں لگتا، وہ غریبوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بندہ آج تک سول ہسپتال میں دوائی لینے نہیں گیا، اسے کیا غرض ہے؟ غریبوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کی عدم توجہ کہہ لیں تو یہ یہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کچھ دوست احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم نے یہ تحریک شروع کی، تو آج میں بہرحال اپنی مقامی انتظامیہ کو خراج تحسین ہی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوامی دباؤ پر اس ہسپتال کو عارضی طور پہ دوبارہ فنکشنل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط رکھی کہ اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ بھی دلوایا جائے، اور وہ تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ منظوری کرنی ہے وزیر اعلیٰ بہودین کے ان 70% غربا جو بیچارے ان سرکاری ہسپتالوں میں دوائیاں لیتے ہیں۔ آپ ان کو بے شک چنگڑ کہہ لیں، مسلی کہہ لیں، غریب کہہ لیں، پلے دار کہہ لیں، چنگڑ جو مرضی کہہ لیں، غریب آدمی ہی یہاں سے دوائی لیتا ہے۔ ان کے لیے جب یہاں تک پہنچنا بھی مشکل تھا، کیونکہ جو بندہ 500 روپے کی دوائی پرائیویٹ نہیں لے سکتا، سول ہسپتال میں صرف اس لیے آتا ہے کہ اسے فری چیک اپ ملے گا، فری دوائی مل جائے گی۔ اب اس کو اگر جانا پڑے گا مرالا روڈ پر تو اس کا تو 1000 روپے آنے جانے پہ خرچہ ہو گیا، اس نے 50 روپے کی دوائی خریدنی ہے، اس کو زکام ہے یا دمہ ہے، اس نے چیک اپ کرانا ہے۔ اب اس کے پاس 1000 روپیہ نہیں ہوگا تو وہ بستر پہ پڑا مر جائے گا۔ یہاں پہ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے، ہماری او پی ڈی جیسے سی او صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے 2 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے یہاں پہ چیک اپ کرنے پہ، اس غریب آدمی کو کچھ تھوڑا سا عارضی ریلیف مل گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا جائے، اور وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو سفارشات جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوامی نمائندوں نے وہ مؤثر طریقے سے نہیں پہنچائیں۔ ہم نے ضلع بھر کے تمام جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے رابطے بھی کیے ہیں، ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ ہمارے اس مسئلے کو اجاگر کریں۔ تو میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساجد احمد خان بھٹی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں اس مسئلے کو پٹ اپ کروں گا۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، انشاءاللہ امید ہے ملک صاحب یہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اس تحریک کو لے کر آگے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دلانے تک ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کویسچن کیا کیا تھا؟ جی پوچھیں جی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے آپ سے یہ کویسچن تو میں نے تو جناب آپ کو ساری تفصیلات جو میٹنگز کی تھیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ سی او صاحب نے کیا کہا، ایم ایس صاحب نے کیا کہا، تو میرا خیال ہے یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ ان کا خلاصہ تو یہ تھا جو ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دیا تھا کہ یہاں پہ او پی ڈی وہ بھی چل گئی ہے، ایمرجنسی 24 آور مطلب چل رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایکس رے سینٹر چل رہا ہے، لیبارٹری، بلڈ بینک، مطلب یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول ٹائپ اسپتال انہوں نے اس کو چالو کر دیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے ممنون بھی ہیں۔ سیکٹری ہیلتھ صاحب کے حکم سے انہوں نے یہ چالو کیا ہے۔ نائلہ راجہ آپ کیا شامل ہیں اس وقت میں جنہوں نے ملاقات کی ہے سی او صاحب سے یا ڈی سی صاحب سے، وہ وہاں آپ گئی ہیں ساتھ؟ جی السلام علیکم جی، میں جس دن سے اعجاز بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اسپتال میں چلتا ہے، جی بالکل ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں سوشل ورکر ہوں اور غریبوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، اور میرے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اگر ہاسپٹل بالکل ختم ہو جائے تو بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ہاسپٹل مطلب کہ ایمرجنسی بھی رہنی چاہیے۔ جیسے رات کے ٹائم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا، ایمبولینس کا کرایہ تک نہیں ہوتا، وہ لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہاسپٹل پہنچائیں۔ تو جب وہ لوگ کسی کو کال کریں گے، کوئی گاڑی لے کے ادھر مرالا روڈ پہ جائے گا، وہ بھی چلنا چاہیے ہاسپٹل، لیکن یہ ضرور چلنا چاہیے کیونکہ یہ شہر میں جو عوام ہے، آس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بھی چلے اور وہ بھی چلے، کیونکہ جب لوگ رات کے ٹائم کال کرتے ہیں تو میں تو ایک لیڈیز ہوں، مرالا روڈ تک تو میں نہیں لے کے جا سکتی گاڑی، تو یہاں پر فری ایمبولینس سروس اور کوئی ہے بھی نہیں پورے منڈی بہادر کے اندر، تو اس لیے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ ہاسپٹل یہاں پر رہنا چاہیے۔
جی عبداللہ خان صاحب ہیں میرے ساتھ، مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ ورکر ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ کاف کی۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ خان کی تحریک شروع کرنے کے بعد اور ہمارا جو پہلا پروگرام تھا اس کے بعد اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کیا سین مطلب ہے وہاں پہ طے پایا ہے؟ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں 94 نیوز چینل کا۔ جب سے یہ ہاسپٹل کا سلسلہ چلا، اس تاریخ کے قائد اجاز احمد جنجوعہ صاحب نے مجھے تقریباً رات 12 بجے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ پرانے ہاسپٹل سے سامان لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے لیڈر چودھری ساجد احمد خان بٹی MPA سے میں نے رابطہ کیا، ان کو میں نے فوری صورتحال بتائی، انہوں نے فوری طور پر DC طارق علی بصرہ سے فوری رابطہ کیا، اور اس سلسلے میں میری بات آج بھی چودھری محمد خان بٹی صاحب سے بھی ہوئی ہے، سیکرٹری پنجاب اسمبلی، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی میں جلد منڈی بورڈنگ کی ایک اجاز احمد صاحب اور ملک صلاح الدین صاحب کی قیادت میں ایک وفد انشاءاللہ ان کی لاہور میں ملاقات کروائیں گے، اور انہوں نے یہ جو ہمارا پیغام ہے اس تاریخ کا ہم نے چودھری پرویز علیہ صاحب تک پہنچا دی، اور چودھری پرویز علیہ صاحب نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی چودھری محمد خان بٹی صاحب کے کہنے پر فوری نوٹس لیا، اور یقیناً جب مسلم لیگ کاف یہ چاہتی ہے کہ منڈی بولدین ہمارا دوسرا شہر ہے اور یہاں پر دونوں ہاسپٹل ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ یہ مسلم لیگ کاف کا ایک پلاننگ ہے، ہماری یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ اجاز صاحب سے بھی کیا ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان قریب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں چودھری ساجد احمد خان بٹی صاحب قرارداد پیش کریں گے، اور آج بھی چودھری ساجد احمد خان بٹی صاحب یاسمین راشد سے ان کی چیمبر میں ملاقات ہوئی، ساتھ واجد بٹی صاحب بھی تھے، اور انہوں نے ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، انہوں نے فوری صبح ٹائم DC طارق علی بصرہ صاحب سے رابطہ کیا، اور انہوں نے CO کو کہہ کر ایک کمیٹی تشکیل دی کہ CO صاحب نے فوری طور پر اجلاس صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اور آج یہ لوگ ملے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور ہماری جماعت اور میرے قائد بٹی برادران اور میرے مسلم لیگ کاف کے صدر پنجاب چودھری پرویز لائی کا یہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، اور ہم نے ہمیشہ تعلیم اور صحت پر کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد یہ عوام کو DHQ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہم درجہ دلوائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے عوام کے ساتھ۔ اور میں اجاز احمد جنجوعہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ملک صلاح الدین ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑی تاریخ لے کر آپ چلے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کاف اور بٹی برادران کا جب بھی آپ کو ساتھ چاہیے، انشاءاللہ تعالی میں ان کے ایک نمائندہ بن کر بات کر رہا ہوں کہ ہم 24 گھنٹے آپ کی اس تاریخ کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی 2-3 دن تک ہم آپ کی چودھری محمد خان بٹی صاحب سے اور پرویز علیہ سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروائیں گے، اور ہماری بات چل رہی ہے کیونکہ پرویز علیہ صاحب بہت مصروف ہے، کچھ ہمارے ان کے جو پنجاب اسمبلی کے مسائل ہے جو اس سے ہم تھوڑے سے ہمیں ٹائم ملتا گیا، تو انشاءاللہ اجاز صاحب اور ملک صلاح الدین کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو مسئلہ ہے ہاسپٹل کا ان کو ہم کلیئر کریں گے۔ آج ہم نے MS سے بھی بات کی ہے، جو ہمارے MS صاحب ہے اختر بلوچ صاحب سے ہماری بات ہوئی، میری CO ڈاکٹر الیاس گوندل صاحب سے میری بات ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور 94 کا بھی میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی پروگرام کو لے کر چلے ہیں، میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ایک حقیقتاً یہ اصل جو چینل ہے عوام کا ترجمان یہ چینل ہے، اور میں اور میری جماعت اور میرے جو MPA صاحب ہے، کیونکہ ہمارے منڈی بولی ہمارے ساتھ ایک سیٹ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح کے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے اس جو تاریخ
آپ نے چلائی ہے، پاکستان مسلم لیگ اور بٹی بلادران اور ہمارے جو قائد ہے وہ اس تاریخ کے خود بھی حمایت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کال دی بھی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی ورکر ہے اس تاریخ کا حصہ بنے۔ جی ملک سعودی صاحب ملاقاتیں ہوئی ہیں، سی او ہیں غالباً ڈاکٹر الیاس صاحب ان سے اور غالباً ڈی صاحب سے، کیا سین ہے ملاقاتوں کا، وہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا، بتائیے۔ سی او صاحب اور ایم ایس صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وعدہ کیا تھا ہماری ریکویسٹ پہ، جو ریٹرن ہم نے ان کو سبمیشن دی تھی کہ یہاں آپ نے ریٹرن کیا درخواست دی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ہم نے ریٹرن یہ درخواست دی تھی کہ یہاں جو ہے سرجیکل ایمرجنسی، میڈیسن ایمرجنسی وہ یہاں رہنی چاہیے، او پی ڈی جو ہے تو وہ مطلب یہاں کنٹینیو اسی طرح کرنا چاہیے، اسی طرح بلڈ بینک اور اسی طرح ایکس رے، اسی طرح لیبارٹری وہ ادھر ایگزسٹنگ ہوگا۔ اور پھر سب سے لو بھائی بڑی بات یہ ہے کہ ایگزسٹنگ بلڈنگ جو ہے اس سول ہاسپٹل کی وہ ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں، نیا بجٹ کہاں سے آئے گا، کیسے بلڈنگ بنے گی، اتنے اخراجات کیسے ممکن ہو سکیں گے۔ یہاں تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایگزسٹنگ بلڈنگ جو ہے اس کی وارڈ، اس کی ہر چیز، ایمرجنسی، یو ایس اے، وہ ساری کی ساری بہترین ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہے۔ صرف ایک فوکس کرنے والی بات ہے کہ کسی کو ہم پہ ترس آ جائے کہ یار یہ غریب لوگ، یقین جانا ہے یہ آپ نے درخواست دی تو انہوں نے پھر کیا رسپانس دیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے، ایم ایس انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ہے نا ریکوائرمنٹ فلفل کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ شاید اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ اصل میں ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ایک ضلع کو گورن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جو آپ نے ڈیمانڈز کی ہیں، ہم نے انہیں یہی بات کی ہے کہ ہمارا تو کسی نہ کوئی جھگڑے والی بات ہے، نہ کوئی احتجاج والی، غیر سیاسی مسئلہ ہے، نہ یہاں کسی پارٹی کی بات ہے، نہ کسی نظریے کی بات ہے۔ یہ تو ہر سب سے زیادہ وہی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ 70% لوگ اس شہر کے لوئر مڈل کلاس سے ہیں۔ یقین یعنی یہاں جو انڈسٹری ہے وہ آپ اندازہ کریں نا کہ رات 8 بجے کے بعد یہاں کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر بھی نہیں اویلیبل ہوتا ہے، تو اگر رات کو 10 بجے 11 بجے کوئی ایمرجنسی بن گئی تو مجھے بتائیں وہ کیسے وہاں ڈی ایچ کی ادھر پہنچے گا، اور اگر ایمرجنسی کیفیت میں وہاں جائے گا تو بندے کے تو اس وقت تک فارغ ہو جائے گا۔ ملک صاحب پچھلے پروگرام میں اے ایم ایس صاحب آئے تھے، ڈاکٹر کیا نام تھا، اعجاز احمد، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے ٹی ایچ کیو کی بنا کے، وہ کیا بنانی تھی جی، ایک پرپوزل بنا کے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ جا کے منظوری۔ ابھی تک کوئی ایسی پرپوزل نہیں بنی۔ یہی آج ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ یادگار رہے گا آپ کے لیے کہ ایک شہر کے فلان ڈی سی صاحب آئے تھے اور آپ نے یہی کہا ہے کہ ان سے کہ پرپوزل بنا کے دیں۔ جی ہم نے انہیں یہی گزارا کہ آپ ایک دفعہ اوپر بھیج دیں، یہ آپ کی ریکمنڈیشن ہمارے بہت کام آئے گی۔ آپ سب کی ملاقات ہوئی ہے کہ صرف ایک آدھ بندے کی ہوئی ہے؟ نہیں، سب 8-10 بندے تھے، پورا گروپ تھا، سارے لوگ۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تک بنا دیں گے وہ پرپوزل۔ انہوں نے کہا جلد سے جلد ہم اس کو کریں گے، مطلب یہ، اور لیکن انہوں نے وعدہ کر دیا تو آپ خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم اگر وہ لکھ دیں گے پھر تو پھر ان کی ڈیوٹی تو ختم ہوگی نا، کہ اوپر جا کے پھر ہم دوسرے ذرائع اختیار کریں گے، لیکن یہاں سے ایک دفعہ ریکمنڈیشن تو ہو جائے نا۔ یا آپ رؤوف بھائی شاید محسوس نہیں کر سکتے کہ ڈی سی کا پورا اختیار ہوتا ہے، وہ جو چیف منسٹر کو، وہ کمشنر کو مطلب جو ریکمینڈ کرتے ہیں نا، عام طور پر ان کی بات پہ کان دھرا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جو وہ لکھ دیتے ہیں افسران ہے اس پہ دستخط کرنے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم تو یقین جانے میرا مطلب ہے ڈی سی صاحب سے، بسرا صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ کریڈٹ وہ تاریخ اپنی خود لکھوائیں۔ مطلب اب آپ پہلے دیکھیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں جو 2 ہی پارک ہیں منڈی بہت میں، میاں وحید الدین پارک اور نواز شریف پارک، یقین جانے وہاں صورتحال یہ تھی کہ بندہ اندر انٹر ہوتا ہوا خوف آتا تھا کہ یہاں کوئی سانپ نہ مل جائے، کچھ نہ ہو جائے، لیکن صرف ان کے چاہنے سے انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر آرڈر کیا کہ مجھے اتنے دنوں میں یہ جو ہے نا اس کی صفائی، اتنے اختیارات ہیں، بہت اختیارات۔ اچھا ایک یہاں پہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے، میں تھوڑی سی سوری فار انٹرپشن، اب کوئی ان دنوں میں یا پچھلے سال میں 2 میں اگر کہیں فیصل آباد آپ کا جانا ہوا ہونا تو آپ یقین جانے کہ فیصل آباد کو پہلے ایک پوزیشن یہ ہوتی کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک بڑا گاؤں ہے، لیکن آج ان کی روڈز، آج ان کی پلانٹنگ، مطلب ہے بے انتہا آپ دیکھیں کہ وہ بڑا خوبصورت شہر بنا ہوا ہے، مطلب مزہ آتا ہے کہ
اور اگر آپ وہاں کسی رکشے والے سے، کسی ریڑھی والے سے، کسی وکیل سے، کسی ڈاکٹر سے یہ سوال کریں گے نا کہ یار کس نے کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہاں ایک ڈی سی صاحب آئے تھے اور وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہ بسرا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ جو ہے نا ہمارے لیے کچھ یہ کام کر دیں، تاکہ تاریخ میں آپ جو ہم کہہ سکیں کہ فلاں صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور اتنے بڑے احسان جو ہے ہم پہ کر گئے۔ اچھا یہ آپ سے کویشچن کرنے جا رہا تھا، جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں یا ایم پی اے صاحب ہیں، 4 ایم پی اے ہیں، 2 ایم این اے ہیں، وہ کیا یہ قرارداد اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں پیش کر کے نہیں کروا سکتے؟ بالکل کروا سکتے، وہ تو ان کا تو یہ دیکھیں لیکن وہ کروائیں گے نہیں کیونکہ ان کو کیا ضرورت ہے، کون سا انہوں نے ووٹ لینے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جو دوڑ بھاگ اگر ہمیں اچیومنٹ کوئی سال کے بعد ہونی ہے نا، ان کو تو 1 مہینے میں ہو جانی ہے، 10 دن میں ہو جانی ہے، ان کو پاورز ہیں، اللہ نے عوام نے انہیں عزت دی ہے۔ ایسے معاملات کو کیوں نہیں اون کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، بد نصیبی ہے ہماری۔ اب دیکھیں نا احسن اقبال صاحب نارووال سے ایم این اے بنے ہیں، 5 سال کے اندر انہوں نے 5 یونیورسٹیاں، اور ہم ابھی تک ایک رسول یونیورسٹی کو بھگت رہے ہیں آج تک، مطلب 2.5 سال ہو گئے۔ اس کا چارٹر بھی پاس ہوا ہے، چارٹر بھی جس کا اسمبلی سے مین مسئلہ ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کا چارٹر پاس ہونا، اس کا چارٹر پاس ہوئے، اور اس کا اب یو ای ٹی لاہور کا رقبہ جو ہے وہ صرف 140 ایکڑ ہے، اور یہ رسول جو کالج ہے اس کا رقبہ 240 ایکڑ ہے۔ اچھا ملک سرحدی صاحب ایک بات ایڈ کروں گا، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ خود اس معاملے کو اون نہیں کر رہی ہے۔ اگر عوام اون کرے گی تو پریشر آئے گا ایم پی ایم این اے پہ۔ جب آپ چند لوگ جو ہے اس تحریک کو لے کے چلیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ایشو ہے، ان کا سیاسی مطالبہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب ہماری عوام جاگ جائے گی، ان کو پتہ لگ جائے گا ہم کوئی اپنا حق مانگتے ہی نہیں ہے، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملے گی، وہاں جانا پڑے گا، اس وقت تکلیف ہوگی۔ تو میرے خیال میں ہماری عوام کو بھی ایم این اے ایم پی ایس پہ زور دینا چاہیے کہ وہ قرارداد پیش کریں۔ بھائی بڑی بنیادی بات کی ہے آپ نے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنا ذاتی طور پر کہ ہم تو جو ہے نا جی صحرا میں آزان لے رہے ہیں، مطلب جب تک سیور، کہ آپ تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں تو کم از کم 2، میرے خیال میں 1-2 ڈاکٹر آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ 3 ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، میرے بیٹے کی مسز بھی ڈاکٹر ہے۔ ہم تو ان لوگوں کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں، بدنصیبی ہے کہ جب تک سول سوسائٹی ایٹ لارج اس میں انوالو نہیں نہ ہوگی، وہ اگر ایٹ لارج مطلب اب دیکھیں نا، مطلب یہ شہر کے ڈاکٹرز ہیں، شہر کے وکیل ہیں، سارے کچھ ہیں، وہ اگر سول سوسائٹی ایٹ لارج انوالو ہو جائے تو جو اچیومنٹ 6 مہینے کے بعد ہونی ہے وہ 15 دن میں ہو جائے گی۔ دیکھیں اس میں بار کو ساتھ دینا چاہیے، جو صدر ہیں وکلا کو ساتھ دینا چاہیے، ڈاکٹر چندر صاحب کو ساتھ آنا چاہیے، اور جو انجمن تاجران کی تنظیمیں ہیں، دوسری چھوٹی بڑی تنظیمیں جو ہیں ان کو ساتھ ملنا چاہیے، اس میں جان پیدا کرنی چاہیے، تحریک میں طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ انجمن تاجران تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے، مطلب محض اللہ صاحب، میاں رزاق صاحب، وہ سارے آتے ہیں۔ یہ اہم ایشو ہے ہر بندے کا، یہ پوری آبادی کا مسئلہ ہے۔ کہ جب تک سول سوسائٹی ایٹ لارج اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھے گی نا تو میں نے تو پچھلے کب جاگیں گے، کیسے جاگیں گے؟ کوشش ہی ہے، ہم تو اپنی طرف سے کوشش جو ہے نا جی، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہماری ذہنی کیپیسٹی یہ ہے، کیپیبلٹی یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی اگر ہمارا کوئی غریب دوست، کوئی غریب بھائی جو ہے نا وہ سارا دن بھی بیٹھا رہا ہے نا تو ہم اس کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے کہ یار اس بندے نے سارے اگر کوئی ایم پی اے میں نے اس کا شام تک ذکر کرتے رہیں گے، وہ آیا تھا بھائی ایم پی اے، وہ آیا تھا، لیکن اس سے کبھی اپنے کوئی ڈیمانڈ، وہ شہر کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ یار یہ ہماری مینٹلٹی ایسی بن گئی ہے نا کہ ہم نے صرف اسی کو ووٹ دینا ہے جو ہماری فاتحہ پہ آ رہا ہے جی، بس یہی۔ جہاں جو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، موجودہ صورتحال کیا ہے ہمارے یہ جو پرانا ڈی ایچ کیو ہے، اس کی کیا وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا؟ جی میں نے وزٹ کیا ہے۔ کتنے ڈاکٹر او پی ڈی میں بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2 ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں او پی ڈی میں، 2 ایمرجنسی میں۔ میرے نوٹس کے مطابق میں نے خود وزٹ کیا ہے شام اپنی ٹیم کے ساتھ، جو ہمارے یہاں کے کوارڈینیٹر ہیں طاہر صاحب، ان کے ساتھ میں گیا ہوں۔ وہاں پہ ہم نے ملازمین سے پتہ کیا ہے کہ کتنے او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں۔ او پی ڈی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھ رہا، صرف ایک ڈاکٹر ہے
सुल्तान साहब शायद कोई ऐसा नाम उन्होंने बताया, वो भी बैठ नहीं रहे ओपीडी में मेरे ख्याल में। ये यानी कि हमारा अपना एक सर्वे है, सिर्फ इमरजेंसी में जो एक ट्रामा सेंटर है उसमें एक डॉक्टर है, और जो आगे दूसरी इमरजेंसी है जिसमें आम जो बीमार लोग जाते हैं उसमें 2 डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर तो नहीं बैठ रहे हैं, जो चौकी है पुलिस चौकी वो भी ले गए हैं यहाँ से, सारा कुछ जा रहा है। वो आपको जो है वो क्या कहूँगा मैं कि सिर्फ वो वादे दे रहे हैं, कुछ मतलब है आपकी तहरीक से बेहतर नहीं हो रहा। वो अपना सिलसिला सीन यहाँ से यानी कि उठा के मान ले जाने का मुकम्मल जो है वो चला रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ जी, गुजारिश ये है कि जो हमारे साथ वादा किया गया है 2 डॉक्टर्स का ओपीडी में, अरे सुन लेना सर, अरे सुने आपने, जी जी जी, जो पहले दिन आपकी तकरीर वहाँ मैंने प्रोग्राम में सुनी और यहाँ पर आपने मेरे प्रोग्राम में तकरीर की, वहाँ आप मुझे नज़र आ रहा था एक अवाम का जो है वो आप में से वो उनकी अवाम की आवाज़ निकल रही थी, अवाम की तर्जमानी कर रहे थे। मैं तस्वीर करता हूँ सर, आप सुन तो लें, आप सुने ना। एहसास हुआ है कि आप जो है ब्यूरोक्रेसी की तर्जमानी कर रहे हैं जी। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, एक बात, आप मुतमिन हो गए, अगली बात तो सुन लेना भाईजान। आप अस्पताल को भूल, गुजारिश है कि अवाम का सिर्फ यही काम नहीं कि उसने हर बात पे कीचड़ उछालना है, हाय हाय करनी है, वो एक पंजाबी में कहते हैं खे उड़ानी है, ये भी मैं समझता हूँ अवाम का काम नहीं है। गुजारिश ये है कि एक वक्त था कि यहाँ पे ना इमरजेंसी में डॉक्टर था ना ओपीडी में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके बकौल एक डॉक्टर, लेकिन मैं दूसरे दिन आया 2 डॉक्टर साहब मौजूद थे सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। अरे सुन ले मेरी बात सुने ना आप ना, अभी सुन तो लेना सर, अभी सुन, नहीं उठाने की बात छोड़ें, अच्छा जी मैं अर्ज करता हूँ जी। गुजारिश ये है आपके बकौल, फिर इसका मतलब है कि हमें तहरीक छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़नी। अरे सुने नहीं, अरे सुन ले, अरे सुन ले सर, अरे सुने सर, नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं? यकीन करें कि अगर आप मेरा लेटर देखें, जो मतलब मलक साहब की एप्लीकेशन थी उसको हमने थोड़ा सा उसमें तरमीम करके दोबारा जो लेटर भिजवाए हैं, आपने सिर्फ चंद वोट इकट्ठे करने थे, थोड़ा शो करना था अवाम के साथ, वो कर लिया बस आपका। अच्छा जी, मैं आपने अस्पताल जी मैं अर्ज कर देता हूँ जी। आप बताएं ना मंडी बहाउद्दीन में कौन अस्पताल बचाना चाहता है जी? आप बताएं ना, क्या आप बचाना चाहते हैं? क्या लीडर बचाना चाहते हैं? मेरे अलावा बोला कौन है? इससे पहले भी, इस तहरीक के शुरू होने से पहले भी ये तमाम मंडी बहाउद्दीन के पास यहीं पर थे, ये तमाम के तमाम लीडरान यहीं पर थे। कौन बोला है? जब अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये मलिक साहब बात आने कर रहा हूँ कि आज ये तहरीक इजाज़ जंजुआ, मलक सलाहुद्दीन या नीला राजा की नहीं रही, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मंडी बहाउद्दीन शहर की आवाज़ बन चुकी है सर। अरे सुने, अरे सुने, मसलन शामिल, पहले दिन जो आपके साथ चंद एक लोग थे वही हैं। किधर जागी कोई नहीं, आप जगाए नहीं सर। यकीन करें कि अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। नहीं क्या करे अवाम? अब क्या आग लगा दे? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि वो आग लगा दे? नहीं, किधर दें धरना? किस वास्ते? एक सुने, वो मसला अगर मेरी सुने ना, फिर आप ऐसे करें ना, आप मोबिलाइज करें लोगों को कि वो एमएनए के घर के सामने, एमपी के घर के सामने धरना दें, जिनकी जिम्मेदारी है सर। आप जब आप कहते हैं वोट इकट्ठे करने, मुझे तो पीछे करें ना लीडरों से। गुजारिश ही है जब ये, और भाई जान एक सुने ना, तो हमने अवाम के लिए शुरू किया ना। जब आप ये कहेंगे कि जी वोट लेने के लिए आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, उस तहरीक को ज़िक्र पहुंचा रहे हैं, फिर इसका मतलब है आप जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये लोग सियासत कर रहे हैं, ये वोट इकट्ठे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको ज़िक्र पहुंचाई जा रही है। गुजारिश ये है कि ये तमाम के तमाम लोग, मैं आने फिर दोबारा कहता हूँ कि ये मेरे हकीकत है मुखालिफ पार्टीज़ के लोग हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अवाम का दर्द है, हम अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। वोट इन्होंने अपनी मर्जी से देना है, मैंने अपनी मर्जी से देना है। गुजारिश ये है कि मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूँ, सिर्फ 94 एक थोड़ा सा हमारी हेल्प कर रहा है, बाकी ये जो जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो इंतज़ामिया की, पुलिस की ख़ास तौर पे खबरें ऐसे उछालते हैं जैसे उनके घर में बेटा पैदा हो गया। इस इशू पे कोई शहर का जो बड़े मामे चाचे बने हैं, मीडिया के भी सारा कुछ को बोल रहा है। क्या करे ये तहरीक? अब क्या है, अवाम वो बंदा जिसको दवाई के 50 रुपए नहीं मिलते, उसकी हम कैसे दिहाड़ी बांध दें? वो कैसे उसकी दिहाड़ी वो ख़त्म करके वो सड़कों पे वैसे ही बैठ जाए?
मकसद यह है कि जिस दिन ज़रूरत हुई, यकीन करें मलिक साहब, मंडी बहुदीन यहाँ पे शटर भी डाउन होगा, यहाँ पे जुलूस भी होगा, रैली भी होगी, हड़ताल भी होगी। और उस दिन, एक मिनट सुन लें, उस दिन इन मीडिया वालों को और अरकान असम्बली को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इंतजामिया अभी तक एक बात कर रही है सर, एक सुने, आपने सिर्फ इंतजामिया से अपने तल्लक इस्तेमाल करने थे इस तहरीक के नाम पर, वो आपने कर ली है। आप सियासतदान हैं, आपने अपने जो वोटर हैं उनके काम लेने हैं, ऑपरेशन करवाने हैं, उनको दवाइयात लेके देनी है, वो आप करने में कामयाब। एक बात जी, आपने ना अस्पताल बचाना है और ना आपसे ये बचना है। चले चले साहब, मैं तो ये दावत दूंगा, बराए मेहरबानी आप बचा लें मलिक साहब जी, जैसे आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में इसको बचने नहीं देंगे आप, जैसे आप लग गए हैं ना हमारे साथ में। गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इजहाज जंजुआ आज सियासत नहीं कर रहा। 25 साल हो गए हैं मुझे इन गलियों में, सड़कों पे और इन अस्पतालों में सियासत करते हुए। मैं ख़ुद गरीब हूँ, मैं दवाई अस्पताल से लेता हूँ, मुझे पता है क्या तकलीफ़ होती है। ये तमाम के तमाम अफसरान, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बात फिर वाज़ेह कर दूँ आपको भी और कौम को भी, कि जिस दिन से ये हुकूमत कायम हुई है, भट्टी बरादरान की वजह से ये अफसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पहले दिन से कोऑपरेटिव है, जिसके शायद आप गवाह भी हैं कि जितने अफसरान आपके प्रोग्राम में आए हैं, मुझे कोई टीवी वाला, कोई रेडियो वाला ला के तो दिखाए। गुजारिश ये है कि एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए ना, बजाय इसके कि जी उसको भी ऐसे गालियाँ निकालनी शुरू कर दें कि ये सरकारी अफसर है। क्या सरकारी अफसर होना जुर्म है? आवाम के काम लेना क्या जुर्म है? एक सुने ना, सुने ना, भट्टी बरादरान ने, काफ लीग ने ये किया वो क्या, इस वक्त भी भट्टी बरादरान का होल्ड है, इस वक्त भी काफ लीग का होल्ड है। जी जी, आप क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं? तो सर क्यों नहीं DHQ चलाना? एक मिनट सुने, भट्टी के एक टेलीफोन कॉल ये THQ जो है बन सकता है। जी नहीं सर, नहीं सर, माजरत से मैं माजरत करता हूँ आपसे। ये अरे सुने ना, अब्दुल्ला खान ने भी बात बताई है, ये इख्तियार है वज़ीर आला का, ना MPA का इख्तियार है, ना सेक्रेटरी असम्बली का ये इख्तियार है। वो इस तहरीक को सिर्फ मूव कर सकते हैं, समरी वज़ीर आला को भिजवा सकते हैं, वो भी वाया MPA। एक सुने ना सर, एक सुने, लीग या भट्टी बरादरान ये कर सकते हैं? नहीं कर जी जरूर कर सकते और कर रहे हैं, वो तो उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं। आप ये देखें, एक टेलीफोन कॉल पे होता है। सारे ऐसे नहीं होता, आप तो बात कर देते हैं कि ये जादूगरी है, जादूगरी। उसकी वजह यह है कि ये DHQ और वो DHQ जो असल DHQ है जिसको बना रहे हैं, वो किसने बनाया है? भट्टी बरादरान ने, परवेज लाई ने। उसको बंद कर दें जनाब, उसको भी चलाना है तो ये भी चलाए ना। सुने ना, ये भी वहाँ का मैं अर्ज करता हूँ ना, अब भट्टी बरादरान का ये हल्का नहीं, इसलिए तो क्या बंद हो गया? बंद हो गया। अब आप ये एक सर, आप अगर ये चाहते हैं कि ये DHQ ही रहे तो ये तो नहीं रहे, DHQ बन जाएगा। देखे ना, वो एक समरी जानी है, उस पर पता नहीं महीना लगना है, 10 दिन लगने हैं। ये तो चाहिए था हमारे जो हल्के के नुमाइंदगान हैं, ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए थी। अब हमें भट्टी बरादरान पे क्यों भरोसा है? आप उनको क्यों टारगेट करते हैं? इनको वोट नहीं दिए। नहीं, बात सुने ना, वो इधर से इलेक्शन लड़ ले, हम उनको वोट देंगे, यहाँ से बंदे उनको सराहेंगे। भाईजान जिनको आपने दिया है वो तो आपका कहना मान कोई नहीं रहे, दूसरों को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि वो लड़ लें आके। जिनको वोट दिया पहले, जो जीत गए हैं, क्यों नहीं है? वो तो खिदमतगार है, वो तो करते हैं, वो तो ना नहीं करते। हमने उनसे बात की, वो तोड़ मतलब क्या कहते हैं, असम्बली तक वो बात लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है ना। ये हल्का किसका है? जी थोड़ा सा पानी पी ले, नायगा राजा की तरफ से आऊंगा। आप ज्यादा जज्बाती हो गए। आप ये फरमाइएगा, आप पहले भी मरीज लेके आते थे DHQ में, आप भी लेके आते हैं, कितना फर्क है? पहले कितने डॉक्टर थे, अब क्या है, और पहले क्या था? थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। ठीक है, अच्छा, आपकी तहरीक से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं ना फायदा हुआ। नहीं, हमने ये जो तहरीक चलाई है ये हमने आवाम के लिए चलाई है। जी, अस्पताल में कुछ तब्दीली आई आपकी तहरीक से? नहीं तब्दीली आई। ऐसे ही है ना, कुछ 1% भी तब्दीली नहीं आई। वहाँ से चौकी चलेगी है ना। नहीं, चौकी को आप अस्पताल से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं सर? ऐसे तो ना करें ना, आप लोगों को मिसगाइड ना करें आप। जी जी, चौकी चलेगी है। OPD में डॉक्टर जो है वो अब नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे ही है ना? बैठ रहे हैं सर, बैठ रहे हैं। आप सुबह चेक करें। आपकी तहरीक चलने से पहले इमरजेंसी कायम थी। नहीं, इमरजेंसी कायम तो थी, इमरजेंसी फाल नहीं थी, रुक गई, वो रुक गई। बंद तो नहीं ना हुई? क्या नहीं हुई? एक डॉक्टर मौजूद है, एक था ना, अब 2 हो गए। एक डॉक्टर मौजूद है, एक नर्स है, एक कंपाउंडर है।
اور مطلب کہ وہ جو لیڈیز والا وہ سلسلہ وہ تو خیر چل ہی رہا ہے، لیکن ہمارا مشن یہ نہیں ہے. پہلے ہسپتال میں رش ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، اب کوئی رش ہے وہاں پہ نہیں تو ادھر نہیں جانا چاہیے رش. بولنے کا موقع دینا مجھے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم لوگ ابھی بات یہ کر رہے ہیں نا، اس بات کی طرف تو ہمیں قطعی طور پہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اسپتال کی بات کرنی چاہیے اور ہمیں اسپتال کو کس طرح بچانا ہے. یہ جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں. یہ جو غریب لوگ ہیں جو اسپتال سے مرالا روڈ تک نہیں جا سکتے، وہ بھی اسپتال چلنا چاہیے اور یہ تو چلنا ہی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں لڑنے سے بہتر یہ کہ ہم لوگ سے جوڑ کے بات کریں اور کوئی اچھا سا اس کا حل ہو. جیسے ڈی سی او صاحب نے، ڈی او صاحب نے، ایم ایس صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ چلے گا اور ضرور چلے گا. لیکن یہاں پر ایک ڈاکٹر ہوگا، ایک نرس ہوگی یا کچھ معاملہ اس طرح کا ہوگا، لیکن یہ چلے گا ضرور. ٹھیک ہے ناظرین، اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کر لیں. میں آپ کے کمنٹس عبداللہ خان سے کچھ کویسچن کرنے کے بعد آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ شامل، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کمنٹس شامل کروں گا. کوئی کمنٹس رہ گیا پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ گلہ نہ کیجیے گا. جی عبداللہ خان، آپ جو ہے بڑی آپ کی نظر ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت گریپ رکھتے ہیں ان معاملات پہ. ہر معاملے کو آپ نہ بھی بولے نا، مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ سمجھ بہت رہے ہوتے ہیں ہر معاملے کو. ٹھیک ہے، تو آپ ایک میں سمجھتا ہوں بڑے دانشور آدمی ہیں. جو اعجاز نجوہ صاحب کی ہسپتال بچاؤ تحریک ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ جب سے یہ ہاسپٹل ڈی ایچ کیو کا معاملہ بنا ہوا ہے، کتنے بعد ہے، میں رات کے ٹائم 2 سے 3 بار خود آ رہا ہوں. صبح کے ٹائم آج میں نے وزٹ بھی کیا اور مجھے میرے اختر خان بلوچ صاحب اپنے آفس میں ملے ہیں. وہ مجھے ساتھ لے کر گئے. 2 ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے ایمرجنسی میں، اپنے او پی ڈی کمروں میں. اور آپ چوکی کی بات کر رہے ہیں، چوکی کا ہاسپٹل کے ساتھ کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو وہ ایریا ہے وہاں پر چوکی ہونا بہت ضروری ہے. میں جتنے بھی یہ چیزیں دیکھی اس تاریخ کی بات، اگر تاریخ اچھی چل رہی ہے اور تاریخ کا حقیقتاً بات ہے، ضلعی انتظامیہ پر بہت بڑا پریشر ہے. اچھا عبداللہ خان کو فائدہ ہوا؟ کچھ تبدیلی آئی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ؟ جیسا انہوں نے کہا کہ چھوڑا ہے اسپتال کو، ویسے کا ویسے ہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس تاریخ کا فائدہ ضرور ہوگا. اگر آپ کہیں کہ ایک دم سارا کچھ ہو جائے، ابھی تک ہوا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ فرق ہوا ہے سر. رک گیا نا، جب رک گیا ہے جو خاتمہ تھا وہ رک گیا ہے سر. اب ان کو اگر نہیں پتہ تحریک کے بارے میں ہم سے سوال کریں نا سر، وہ ان سے تو سیاسی سوال کریں آپ. سر ایک غلط سنیں نا، انہیں جب ایک چیز کا علم ہی نہیں ہوگا، جب آپ مس گائیڈ لوگوں کو کریں گے. تحریک ہم چلا رہے ہیں، وہ ہمارے سپورٹر ہیں. دیکھیے یہ ہسپتال، چلڈرن ہسپتال بھی یہ تمام کے تمام ایمرجنسیز، او پی ڈیز، آپریشن تھیٹر جا رہے تھے. اگر اس کو رک گیا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے. آپ سمجھتے؟ الحمدللہ ہم نے جب سے سیاست کے آغاز شروع کیا، ہم نے کبھی بھی سیٹ نہیں ہاری. ہم نے عوام کی خدمت کی. ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے حلقے کے اس بار 23 غریب آدمیوں کو پنجاب اسمبلی میں کلاس 4 سے لے کر 15 گریڈ ہم نے بھرتیاں کروائی ہوئی ہے. اور 2008 میں پرویز لائی صاحب گجرات سے ہار چکے تھے. ہم نے پرویز لائی کو یہاں سے سیٹ جتوا کر دکھائی. بٹی برادر آج سے نہیں خاندانی سیاست کر رہے ہیں. ہماری خدمت صبح شام ہے. اجاز صاحب کے ساتھ آپ رات 2 بجے آئے تھے. ہم نے ہمارے 2 بجے اپنے دروازے کھلے ہوئے تھے، اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی ساجد خان بٹی صاحب نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا. آج چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چوری عمریات بٹی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان سے میں نے خود بات کی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم منڈی بودی کی اس عوام کے ساتھ ہے. ہم نے کبھی حلقے کی سیاست نہیں کی. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کردار دیا ہے. ہم
पूरे पंजाब में खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये खुशखबरी 94 और इस आवाम को ज़रूर मिलेगी कि ये जो तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा या इसका हम नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। आगे भी काफ लीग ने हॉस्पिटल की मंजूर करवाई थी और इंशाअल्लाह इसमें भी सबसे जो बड़ा और अच्छा किरदार होगा वो हमारी जमात का होगा। आज वो नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले कहाँ पर है? आप तो हमारे कायद पर तनकीद कर रहे हैं, नून लीग वाले यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि यहाँ पर दीवान मुश्ताक अहमद साहब ने इसमें बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर दीवान साहब उस हॉस्पिटल को 2013 पर चलवाते आज ये मामला ना बनते। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि भट्टी बरादरान अगर चाहें तो 1 मिनट में टीएच सर हमारी बात हो रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारी बात हो रही, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक दीवान साहब का यहाँ क्या जिक्र आ गया, वो तो MP 1998 के बाद बनी नहीं है, जिसकी क़यादत इजाज़ साहब करेंगे और मलिक सलाहुद्दीन साहब की क़यादत में हम आपको स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज साहब की मुलाकात करवाएंगे आपके, और इंशाल्लाह हम आपको साथ उस वक्त में रखेंगे। आपको आपके जितने गीले शिकवे हैं इनको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। ये करीब ये 10 दिन के अंदर अंदर इनका नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ये जो DC साहब तारिक अली बसरा साहब की क़यादत में, और अल्हम्दुलिल्लाह तारिक अली बसरा कोई आज का हमारे दोस्त नहीं, ये सेक्रेटरीट में ये हमारे साथ रह चुके हैं, एक बहुत अच्छे DC साहब है। इनके आने से मंडी बॉलिंग के अंदर बहुत फ़र्क भी आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला इस मसले को वो देख भी रहे हैं। वो दिन रात व्हाट्सएप सोशल मीडिया खुसूसन 94 से तो वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि इस इशू को आपने जो आप लाइव वो देख भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो ज़्यादा तावन है शहरी के लिहाज से वो इजाज़ अहमद साहब मलिक सलाहुद्दीन साहब का है, लेकिन इस पर हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम काफ किसी को सियासत करने नहीं देंगे। हमने जब भी खिदमत की मुस्लिम काफ ने, हमारे कायद परवेज साहब ने, हमारे कायद साजिद भट्टी साहब ने, हमने अवाम की खिदमत की, हमने कभी सियासत नहीं की। जी आपका कमेंट शामिल करूंगा। आतिफ अली साहब हैं, कमाल की बात है कह रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको सलाम कह रहे हैं। जवेद साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं रोजनामा आप मंडी बहाउद्दीन के, वो सबको सलाम दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एडवोकेट हमद मुमताज़ राजा साहब हैं, कह रहे हैं कि जब DHQ की नई बिल्डिंग की मंजूरी दी गई उस वक्त ये कहा गया था कि ये तहसील हेडक्वार्टर बनेगा। तो आगे है मज़र इकबाल गोंदर साहब हैं शहीदावाली से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब मेहमानों को सलाम दे रहे हैं। और खालिद अमीन साहब हैं, कह रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में अस्पताल को THQ बनना चाहिए। जी शुक्रिया। खालिद अमीन साहब कह रहे हैं नाज़म और मलिक साहब और अब्दुल्ला खान साहब को सलाम। वालेकुम। दीवान मोइज साहब हैं साथ, कह रहे हैं सबको सलाम, वेरी गुड प्रोग्राम। और सदाकत रसूल बुल्लू साहब हैं, कह रहे हैं कि सब सियासत हो रही है, आप आ जाए प्रोग्राम में, आप भी बात कर ले। मुदस्सर इकबाल साहब है, कह रहे हैं खान जी सलामुल्लाह खान आपको मदर इकबाल गोदर साहब कह रहे हैं एजाज जंजुआ की कोशिशों को सलाम पेश करते हैं। और दीवान मोई साहब कह रहे हैं मलिक साहब इस कह रहे हैं कि दीवान मुश्ताक साहब ने जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज सुबीपुरा जो है वो मैं थोड़ा सा असल में बात को शायद दूसरी सिमत ले जाया जा रहा है, यहाँ तो ये कोई मकसद ही नहीं था। अगर अब्दुल्ला साहब इस बात पे बहस करेंगे ना तो फिर ये बात तो बहुत करने, अगर मंडी बहाउद्दीन को किसी ने प्रोजेक्ट दिए है ना, बेशक चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, बेशक नवाज शरीफ गर्ल्स कॉलेज हो, 98 में हमने जो है ना जी मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज में 3 MA की क्लासेस शुरू कराई थी। आप सोचेंगे कि आज तक उसके बाद एक मजमून का भी इजाफा नहीं हो सका है, 3 सब्जेक्ट जूं का तू है। इवन ये कि उसकी बाद में वो जो बिल्डिंग है जो डिग्री कॉलेज की मेन बिल्डिंग है उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने उसको जो है ना जी पेरिशेबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग नहीं बन सकी है। यहाँ तो अगर कोई प्रोजेक्ट्स हुआ तो वो दीवान मुश्ताक साहब के दौर में हुए हैं मतलब। अच्छा सर ये फरमाइए, लेकिन मैं तो उस बात में मतलब ये जो है ना कि दूसरी तरफ बात सियासी बात वैसे मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए। देखिए 400 बेड्स का जो अस्पताल था ये मराला रोड वाला DHQ, क्यों ये इसको कितने वो 268 268 रह गए हैं, क्या वजह बनी? यानी कि वो टीचिंग हॉस्पिटल ना बन सका।
और 400 से वो कम करके सिर्फ DHQ का उसे दर्जा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या क्यों गलत हुआ है ना जी? ये अब आप महसूस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि चलो मेरा भी साबका लीडर थे मियाँ शहबाज साहब ने ये काम किया था, इसको SNE को तोड़ा था और मेडिकल कॉलेज हमारा जो ज़ाया किया था। इसके अलावा देखें आप, हालांकि हाँ, अगर वो यहाँ पे रहता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। तो देखें यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई बंदा रेफर ना करना पड़ता है। जी जी, वो उसके बाद तो आगे कोई जा नहीं सकता, प्रोफेसर डॉक्टर आने थे। अच्छा मलिक साहब क्या समझते हैं, ये आपकी जो है वो तहरीक कामयाब हो जाएगी, ये THQ बन जाएगा? जी मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है। पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि जो आदमी भी इस बात को सियासत के नुक्ते नज़र से देखता है ना, वो उसकी अपनी बदनसीबी या बदकिस्मती है। मतलब है ये तो जो काम आप ये देखें, बात को ज़रा गौर करें कि भुट्टो का किसी वक्त में इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा नाम था, लेकिन आप देखें कि आपके बेटे, आपके बच्चे, क्या आज उनको नाम याद है? अगर जिस शख्स ने भी, जिस बंदे ने भी अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ किया, वो इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से उसको मिल जाती है। यकीन जाने हमें तो वो चाहिए कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए कर सकें, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे कि हम मंडी मोदी के बेटे बने। जी जिंदाबाद। देखिए जब मंडी की बात आएगी तो हम इकट्ठे हैं, लहदा हैं चलते रहेंगे, लेकिन मंडी बहुद्दीन के बेटे होने की हैसियत से इस शहर की अल्लाह की अस्पताल पीपल्स पार्टी का भी उतना ही है, उतना ही है, का भी उतना ही है, अल्लाह का भी है, भट्टी बरादरान का भी है, सभी का है। अल्लाह की मखलूक के लिए जो कर सके वो बंदे को करना। नहीं सर, इसमें एक मैं अपना जो है ना पार्ट प्ले करते रहेंगे। अरे सुनो ना, सबको हिस्सा डालना चाहिए, सबको हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, इसमें ये हिट हुई थी मुझ पे, वो मेरे भाई हैं, उनका ताल्लुक है PTI से, तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके नुक्ता नज़र से ये सियासत हो रही है तो खुदारा हमारी सियासत को दफन कीजिए। आप इमरान खान के राइट हैंड हैं, सुबह THQ का एक लेटर ले आइए, हमारी सियासत दफन हो जाएगी, आवाम का फ़ायदा भी हो जाएगा। काइंडली आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो ख़ुद को देखें ना, हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती आप कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम सियासत चमका रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमारी सियासत को दफन कीजिए, एक लेटर लाइए, यकीन कीजिए हम आपके गले में हार भी डालेंगे और सियासत को यहाँ पे बंद भी कर देंगे। ये तो कोई इल्ज़ाम नहीं है ना जी। मलिक साहब मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आप मुकम्मल इसमें आप तशरीह कर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो पुराना अस्पताल DHQ था वहाँ THQ बन जाए, क्या क्या वहाँ चाहते हैं, और जो नया DHQ बन रहा है उसमें आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या मुतालबात हैं? अगर आप DHQ हॉस्पिटल की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाहर वाले में तो वो तमाम होनी चाहिए ना। जो एक मतलब मिसाल होती है कि जो DHQ इतने बेड्स का होगा उसमें फलां फैसिलिटी गवर्नमेंट वो रिकमेंडेड होती है। हमारा इसके लिए यही मुतालबा है कि इसको, जबकि इतनी बेहतरीन बिल्डिंग टिप टॉप कंडीशन में मौजूद है, बजाय इसके ये बिल्डिंग ज़ाया हो, इसमें तहसील लेवल हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इसको अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब ये इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने 2 तजावीज़ दी हैं कि एक तो ओल्ड DHQ उसको रहने दिया जाए, तो जो उससे पहले की तमाम सहूलियात थी वो वापस आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे पहले चल रहा था उतने बेड्स, उतने OPDs, उतने डॉक्टर्स, उतना स्टाफ, वो मुकम्मल यहाँ पे रहेगा। वो है ओल्ड DHQ और ये होगा न्यू DHQ, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सरकारी तौर पे। अगर इसको हम THQ करते हैं तो वो शायद हमें जाना पड़ेगा 93 पे। उस वक़्त ये 40 बेड का हॉस्पिटल था। हमारी ये कोशिश है कि ये 70 बेड का हॉस्पिटल बन जाए और इसमें कम से कम 25 डॉक्टर्स रिक्वायर हैं। उसमें उस वक़्त 6 डॉक्टर थे। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें अब आप कहते हैं कि जी आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं या काम करवाने लोगों को इंतज़ामिया से ताल्लुक़ बनाने हैं। तो गुजारिश ये है कि सारे के सारे मसाइल अवाम की या आप जैसे लोगों के कहने से हल नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए, लेकिन उसकी मतलब फैसिलिटीज़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। THQ जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे साथ, देखिए हम तो वो क्या कहते हैं इनके मुकाबले में अनपढ़ हैं। मलिक सलाहुद्दीन साहब एक आला तालीम याफ्ता हैं, तहरीरी तौर पे ये जो हमें रिक्वायर करेंगे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह जैसे अब्दुल्ला खान साहब ने फरमाया कि मोहम्मद खान भट्टी साहब से अनकरीब मुलाकात तय है। जब हम वहाँ पे जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के पास जाएंगे, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ से बात करेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से हम एक ना पूरा प्लान देंगे कि ये इतने बेड्स जो हमारे MS साहब
CO साहब और DC साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ हैं, इस शहर का मसला ये हल होना चाहिए, आप इतने करेंगे तो हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत जल्द THQ का इसको दर्जा दे के मुकामी लोगों के लिए इसको बिल्कुल 100% यकीनी तौर पे काबिल अमल बनाया जाएगा। आज 28 है, 28 सितंबर है जी 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 जी, और 2020 है जी जी। कब तक ये जो है THQ बना रहे हैं? सर ये सवाल तो मेरे ख्याल में बनता है हमारे जो अरकान असम्बली है ना दोनों, मोहतरमा हमीदा बल्कि 3 हैं, फ़ायदा अरे सुन, तहरीक का काम होता है पुश करना, डिसीजन करना होता है किसने, अरकान असम्बली ने। मंडी बहुद्दीन में यहाँ पे इस हल्के पे 3 जो हमारे अरकान असम्बली हैं, फ़ायदा मुश्ताक हैं, हमीदा वहीदुद्दीन हैं, हाजी इम्तियाज़ MNA हैं। ये डेट तो वो देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं या दबाव डाल सकते हैं या मतलब उनसे लड़ झगड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं, कि वो जल्द अज जल्द, मैं तो ये चाहूँगा ज़ाती तौर पे यकीन कीजिए कि ये सुबह THQ होना चाहिए। अब हमारी जो एक रिक्वेस्ट है दूसरे हल्के वालों से, या जिनको हम मंडी बहुद्दीन का वो कहते हैं कि वो दर्द रखते हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, हमीदा वहीदुद्दीन MP हैं, हाजी इम्तियाज़ जो है MNA, ठीक हो गया, उनकी बात तो समझ आ गई। साथ में आप फ़ायदा जी वो भी MP हैं, हमारे स्पेशल सीट पे वो भी MP हैं, मौजूदा MP जी जी वो MP हैं, हाँ वो प्रोविंशियल असम्बली में वो MP हैं सर, ये इलेक्टेड हैं। अच्छा देखे ना, अब ये था कि ये जब ये काम शुरू हुआ था उस वक्त चाहिए था इनको मूवमेंट लानी, ये क्वेश्चन कोई नहीं मसला होता, क्वेश्चन लेना क्या मतलब, करारदाद चाहिए था इनको पेश करनी। अच्छा अच्छा वो जो इजलास, अरे सुन क्या होता है वो क्वेश्चन, मैं अर्ज कर देता हूँ सर, गुजारिश ये है मतलब आप अभी, अरे तो सुन लेना सर, वो सवाल जो है अभी इजलास जो है उसमें पुट नहीं हुआ, जो ख़त्म हुआ है ना सबका इजलास, देखिए ये कम से कम 4 महीने हो गए ये DHQ का और THQ का प्रॉब्लम चलते हुए। चलें, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने ये मतलब क्वेश्चन भी किया है तो ये अच्छी बात है, हम बेहतर समझते हैं। गुजारिश तो ये थी कि उस वक़्त ये मूवमेंट करते ना अगर असम्बली में कि जी ये DHQ का SNE अलहदा है, इसके मुताबिक, हालांकि मैं समझता हूँ कि जो SNE है उसके मुताबिक चल रहे हैं वो। THQ बचाओ तहरीक है, इसका अब अगला मरला क्या है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी गुजारिश ये है कि हमने आज अपील की है डिप्टी कमिश्नर मंडी बहुद्दीन जनाब मोहतरम तारक बसरा साहब से, एक अर्ज सुने ना, अर्ज तो सुन लें कि आप हमें रिकमेंडेशन करके दें मंडी बहुद्दीन से अवाम की तरफ से कि जी इसको THQ का दर्जा दिया जाए। अगर वो नहीं देते, देखिए अगर वो हमें वो क्या कहते हैं जैसे पब्लिक को टरखाया जाता है या लॉलीपॉप दिया जाता है, तो हम इसके बाद लाएमल तय करेंगे जिसमें ये 1 हफ्ते की बात है। अच्छा उसमें हम जुलूस पर, रैलियों पर, अच्छा उसके अलावा हड़तालों पर, ये हम सारे के सारे दोस्त बैठ के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और अल्लाह के हुक्म से आवाम के लिए हमें अगर जान भी देना पड़ी तो यकीन कीजिए मलिक साहब हम पीछे नहीं हटेंगे। होता क्या है, अवाम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे गाड़ी के आगे आ जाएं, इसको रोक दें, ऐसे रुकती नहीं। चलें अगर नहीं हुई, खुदा है, हमने तो खुदा की रज़ा के लिए करना है, बस हमें अवाम से तो ये बात इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ये THQ बनेगा। आप क्या लीगल तरीका कार इख्तियार करेंगे ना? जी वो भी सोच रहे हैं कि स्टे में जाया जाए, वो भी सोच रहे हैं। ठीक हो गया, कोई बात रहा तो नहीं कि सर इसमें स्टे में तो सर मेरा ख्याल है THQ तो है ही नहीं कि पहले बना हुआ था तो अब वो ख़त्म हो रहा है। स्टे तो होता है कि जी ये था उसको ख़त्म किया जा रहा है, वो तो बहुत और क्या और किस तरह खत्म सर ये DHQ बाद में बहस अगर करनी है आपने तो और ख़त्म किस तरह होता है, ख़त्म तो हो गया है वो THQ। फिर आप पता नहीं क्या चले सर ठीक जी, आपका अपना राय है जी, नुक्ता नज़र मेरी जी। ये तमाम हमारे जो वो क्या इन्होंने नाम लिए हैं जी, वो हमीदा वहीदुद्दीन और वो इजाज साहब और फ़ायदा मुश्ताक, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो आम खाने से मतलब है, भले कोई भी लाके दे दे। इन तीनों में से, चारों में से कोई भी बंदा अल्लाह का अगर इस नेकी के काम में, ये तो स्पेशल है, इधर प्रेशर ज़्यादा है, वो इधर प्रेशर है दोनों तरफ से। प्यार है या आप अपनी आवाम को खुश देखना चाहते हैं, ये गरीब लोग हैं, इन गरीबों के लिए आप थोड़ा सा अपना दरवाज़ा खोलें और बाहर आ जाएं।
باہر آ کے کم سے کم آپ ہماری یہ جو چھوٹی سی خواہش ہے کہ غریبوں کا اسپتال جو ہے وہ یہاں پہ ہی رہنا چاہیے. تو آپ تینوں میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کا نیکی کا یہ کام کر سکتا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا، ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے THQ اسپتال بچاؤ تحریک کے سلسلے میں. پہلے بھی AMS صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ تیار اپروول جو کیا وہ کہتے ہیں تیار کر کے پرپوزل تیار کر کے دے دیں گے. تو آگے منظوری لانا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے تو صرف فائزہ دیوان مشتاق کا نام لیا، حمیدہ وحید الدین صاحبہ کا نام لیا اور حاجی امتیاز صاحب کا نام لیا. میں جو ہے وہ ساتھ دوسرے جو جتنے بھی مطلب ہے ہمارے MPA حضرات ہیں، ملک وال سے ہوں، چاہے پھالیہ سے ہوں، چاہے قابل لیگ کے بھٹی برادران ہوں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا اور ناصر اقبال صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ ضلع آپ لوگوں کا ضلع ہے. یہاں پہ جو ہے منڈی پاؤدین کی جو قریبی آبادی ہے تقریباً 3-3.5 لاکھ کی جو آبادی ہے، مطلب گنجان آباد علاقے ہیں، ہسپتال کے نزدیک رہتے ہیں، کافی زیادہ آبادی ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے. ان کو اگر رات کے وقت کوئی مسئلہ بنتا ہے، دن کے وقت بھی مسئلہ بنتا ہے تو ہسپتال نزدیک ہے، بوڑھے اٹھ کے خوب سوشل میڈیا والوں سے ریکویسٹ کرنا وہ جو وائس آف منڈی ایک مطلب خبر پہ FIR پہ وہ کتنا شور کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں. خواتین کے بچوں کی دوائی لینے خود، اپنی دوائی لینے خود پہنچ سکتے ہیں، بوڑھے خود پہنچ سکتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں دیہڑی دار ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے قریبی اسپتال وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو مرحلہ روڈ جانا پڑے تو کسی کو مطلب ہے میجر پرابلم ہے وہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن چھوٹی بہت مرض کے لیے اس اسپتال کو رہنا چاہیے. تو یہ THQ جو اسپتال بچاؤ تحریک ہے نا جی، اس کے لیے میں ملک صلاح الدین صاحب کو اور اپنے جہاز احمد ججوہ صاحب کو، نہلہ راجہ صاحب کو اور اپنا عبداللہ خان صاحب کو داد کے مستحق ہے. انہوں نے دیکھے یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی کیا سردردی ہے. یہ ملک صلاح الدین صاحب کے گھر 3 ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. جہاز جنجوہ صاحب بھی امیر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ویسے یہ بھیس بنا کے رکھتے ہیں تو میں ان کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے. نیلا راجہ بھی جو ہے دیکھیں آپ کے لیے کام کرتی پھیلی ہے نا، عبداللہ بھی سوشل ورکر ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ہم سب کی مطلب ضرورت ہے. جو سوشل میڈیا والے ہیں آپ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے جو صحافی برادری ہے نا وہ تو کسی مسلط کے تحت نہیں بولیں گے، ایسے ہی ہے نا جی. وہ مطلب ہے انہیں تو کہیں پہ پکوڑے مطلب ہے بارش ہو گئی ہے تو میٹھی جلیبیاں بن رہی ہیں، ان کی خبروں کی حد تک تو ہے. شہر کے مسئلے مسائل سوشل میڈیا نہیں پٹ کرنے، آپ لوگوں نے ہی یہ تحریک چلانی ہے. اور جو ہماری عوام ہے نا، آپ سارے سوشل میڈیا پہ، عوام بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے نا، تو آپ سب اس تحریک میں مطلب جان پیدا کریں، ان کے ساتھ مل جائیں. یہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ اگر آپ کے لیے یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی آواز کیوں نہیں بن رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں کیوں نہیں منا رہے ہیں اور ان کے دست و بازو کیوں نہیں بن رہے ہیں. یہ جب اپیل کریں نا کہ آ جائیں تو آپ سب لوگ نکل کے آ جائیں. یہ آپ کی مطلب مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ اسپتال تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ آپ کو جگا رہے ہیں، ان کے کہنے سے جاگ جائیے. سوشل میڈیا پہ شور کریں، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ گروپس میں جو منڈی پاؤدین THQ اسپتال بچاؤ تحریک ہے یہ نظر آنی چاہیے. اس پہ بالکل سیاست نہ کریں، اس پہ مطلب ساری سیاسی جماعتیں مل جائیں، سارے لوگ مل جائیں، صرف منڈی پاؤدین کے سپوت، منڈی پاؤدین کے شہری بن کے اس پہ کام کریں. تو میں تمام جو ہے احباب ان کا پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. یہ بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا، یہ پروگرام کا حصہ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے باتیں کریں گے تو پروگرام چلے گا. تو اسی کے ساتھ ملک روز زبیر کو 94 سے اجازت دیں. اسی طرح نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.